الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین مجلس، آج جمعۃ المبارک کا وہ دن ہے جس کو سید الایام کہا گیا، تمام دنوں کا سردار۔ اور جیسا کہ اس کا لفظ ہمارے سامنے موجود ہے، جمعہ اجتماعیت کا دن۔ اجتماعیت ان معنوں میں کہ تمام لوگ جو ایک علاقے میں رہتے ہیں ان سب کو ایک جگہ پہ جمع کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلامی معاشرے کی بنیادی خصوصیت یہ رہی ہے کہ جو لوگ قریب تر رہتے ہیں ان کو ہر روز 5 وقت کے لیے جمع کیا جائے، اور جن کا رابطہ روزانہ کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا، ان کے درمیان فاصلے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہفتے میں 1 دفعہ جمع کیا جائے۔ تو اجتماعیت گویا دین اسلام کی بنیادی پہچان۔ اب اس سارے اجتماع کا، چاہے وہ روزانہ کا 5 وقت کا اجتماع ہو، یا ہفتے میں جمعے کا اجتماع ہو، یا سال بھر میں عیدین کا اجتماع ہو، یا حج کا بین الاقوامی اجتماع ہو، ان تمام اجتماعات کا مقصد انسانوں کو ان کی اجتماعی کامیابی کا شعور دینا، ان کو اجتماعی کامیابی کی تعلیم دینا، ان کو اپنی زندگی اجتماعی اصولوں پر گزارنے کی تربیت فراہم کرنا، تاکہ ان کی زندگی کامیاب ہو۔ اور دین اسلام کامیابی کا جو تصور دیتا ہے وہ جامع تصور ہے۔ وہ اس دنیا کی کامیابی سے شروع کر کے اور اس جہان کے بعد کی کامیابی بھی اس کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔ دین اسلام کی بنیادی عقائد میں شامل ہے کہ ہم عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور عقیدہ آخرت کا مطلب کیا ہے کہ اعمال کے نتائج کے نظام پر یقین رکھتے ہیں، کہ انسانی عمل اپنا ایک نتیجہ رکھتا ہے۔ انفرادی اعمال انفرادی نتائج رکھتے ہیں، اجتماعی اعمال اجتماعی نتائج رکھتے ہیں۔ کوئی بھی عمل بے نتیجہ نہیں ہے۔ اچھا عمل ہے اچھا نتیجہ ہے، برا عمل ہے برا نتیجہ ہے۔ تو نتائج کے نظام کو ہمیں عقیدہ آخرت کے ذریعے سمجھایا گیا، اور یہ بات ہمیں سمجھائی گئی کہ اس کامیابی کو حاصل کرنا ہے جو کامیابی تسلسل کے ساتھ جاری رہے۔ ایک کامیابی ہوتی وقتی ہنگامی، تھوڑے سے وقت کے لیے ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے،
پائیدار نہیں ہوتی، اس میں تسلسل نہیں ہوتا، یا ایک ایسی کامیابی جو موہوم ہے، جس کا پتہ ہی کچھ نہیں، جو موجود وقت میں کامیابی نہیں ہے لیکن ہم اس کو تصور کر رہے ہیں۔ یہ دونوں تصورات غلط ہیں، یعنی وقتی کامیابی کا تصور، فوری کامیابی کا تصور، ہنگامی کامیابی کا تصور جس کا کوئی مستقبل نہیں، یہ بھی ناکام تصور۔ اور یہ کہ آج کوئی کامیابی نہیں ہے، آج کی کامیابی کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں ہے، کسی موہوم کامیابی کی بات ہو رہی ہے۔ تو دین حقیقی کامیابی کی بات کرتا ہے، پائیدار کامیابی کی بات کرتا ہے، موجود دور سے لے کر انسانی زندگی کے تمام مراحل سے اس کامیابی کو آگے لے کر چلتا ہے۔ اسی کامیابی کے تصور کو دار الآخرت کی کامیابی کہا گیا، ابدی کامیابی، پائیدار کامیابی، تسلسل والی کامیابی، نہ ختم ہونے والی کامیابی۔ تو یہ دین کا بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ آخرت پر یقین رکھنا، اس کے بغیر دین کا کوئی تصور نہیں۔ دین ہمیں موجود دور سے اگلے دور میں لے کر جاتا ہے، دین حال کی کامیابی سے مستقبل کی کامیابی کا سفر طے کراتا ہے۔ تو اب یہ جو آخرت کی کامیابی ہے، جو قرآن حکیم جس کی ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ آخرت کے لیے تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، تو اس آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کا کیا نظام ہے؟ اس کو قرآن حکیم نے آج کے دور سے، موجود دور سے، اس زندگی سے جوڑا ہے کہ اس زندگی کا جو اجتماعی نظام ہے وہ طے کرے گا کہ تمہاری آخرت کیسی ہے۔ اگر تمہاری اس زندگی کے اندر انفرادیت ہے، خود غرضی ہے، مفاد پرستی ہے، تو تمہاری آخرت بھی ناکام ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہاری آخرت کامیاب ہو جائے۔ آخرت کی کامیابی تمہارے یہاں کے نظریات اور ان نظریات کے مطابق تمہاری جد و جہد پر۔ قرآن حکیم یہاں پر ہمیں اسی بنیادی چیز کو سمجھا رہا ہے کہ انسانی زندگی ساری کی ساری ایک اکائی ہے۔ اول دن سے لے کر جب سے انسان پیدا ہوا وہاں سے اس کی زندگی کا آغاز ہوا، اور اس دنیا کی زندگی مکمل کرنے کے بعد اس کی قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، اور اس کے بعد کی اس کی کامیابی یا ناکامی کی زندگی، یہ ساری ایک اکائی ہے، ناقابل تقسیم۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں کی ناکامی کا تصور رکھ کے، یہاں کی ناکام زندگی اختیار کر کے ہم یہ کہیں کہ آنے والے وقت کی کامیابی مل گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم کی یہ آیت جو شروع میں تلاوت ہوئی ہے، اس میں قرآن حکیم نے ان دونوں کا ایک ربط، ایک تعلق بتایا کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ یہ جو مختلف مذاہب کے اندر آخرت کا تصور ہے، اس کی کامیابی کا، یہ دار آخرت، یہ آخرت کا گھر جس کے بارے میں کہا گیا کہ ابدی گھر ہے، ہمیشہ کا ہے، یہ کس کے لیے ہے؟
کون سی جماعت ہے، کس کے لیے ہے؟ تو قرآن حکیم کہتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے، اس جماعت کے لیے ہے جو زمین میں بالادستی کا، برتری کا، دوسروں پر تسلط کا نظریہ نہیں رکھتی۔ جو معاشرے کے اندر اپنے مفادات کو دوسروں پر مسلط نہیں کرتی، وہ نظام جو قرآن حکیم نے فرعون کے حوالے سے ہمیں سمجھایا کہ ان فرعون علا فی الارض، کہ فرعون نے زمین میں اپنی سرکشی کا، برتری کا، بالادستی کا، دوسروں کو نیچا دکھانے کا، ان کو پست کرنے کا، ان کو غلام بنانے کا نظام قائم کیا ہوا تھا۔ اس سوچ رکھنے والے، اس نظام کو قائم رکھنے والوں کے لیے آخرت کی کامیابی کا کوئی تصور نہیں۔ تو آخرت کے تصور کو اس دنیا سے جوڑا گیا کہ وہ مفاد پرست طبقہ جو معاشرے کے اندر اپنی گروہی، اپنے طبقے کی، اپنے مفادات کی بالادستی قائم کر کے دوسرے لوگوں کے حقوق چھینتا ہے، ان کو پست کرتا ہے، ان کو انسانی حقوق سے محروم کرتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور بالادستی کی سوچ لازمی طور پر فساد پیدا کرتی ہے، معاشرے کے اندر جھگڑا پیدا کرتی ہے، تنازع پیدا کرتی ہے، تصادم پیدا کرتی ہے، لڑائی پیدا کرتی ہے، کیونکہ جس کو آپ پست کریں گے، نیچا دکھائیں گے، کمزور کریں گے تو وہ بھی اپنا رد عمل دے گا، مقابلہ کرے گا، تو جس کے نتیجے میں بدامنی پیدا ہوگی، فساد پیدا ہوگا، لا قانونیت پیدا ہوگی۔ اور یہ خصوصیات، مفاد پرستی کا نظام، اپنے آپ کو دوسروں پر مسلط کرنے کا نظام، اور اس کے نتیجے میں فساد کا نظام، یہی قرآن حکیم تعارف کرا رہا ہے فرعونی نظام کا، قارونی نظام کا، حامانی نظام کا، ابو جہل، جتنے بھی یہ کردار ہیں مفسدین، فساد کرنے والے، اس وقت سے لے کر آج تک کہ جس معاشرے کے اندر آپ کو گروہ نظر آئیں، فرقے نظر آئیں، طبقے نظر آئیں جو ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کریں، اور نتیجتاً جو طاقت رکھنے والا ہے وہ دوسرے کو پچھاڑ دے، نیچا دکھا دے، اس کو پست کر دے، تو اب چاہے یہ طبقہ کلمہ پڑھتا ہو، مذہب پہ یقین رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو، کئی آیتیں اس نے یاد کی ہوئی وہ سنانا شروع کر دے، تو قرآن کہتا ہے کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ یہ جو آخرت کی کامیابی ہے یہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اس دنیا کے اندر فساد پیدا کر رہے ہیں، جو اس دنیا میں انسانوں کو تقسیم کر رہے ہیں، جو ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر مسلط کر رہے ہیں، اقلیت، چھوٹی سی اقلیت اکثریت پر غالب آ کر ان کو وسائل سے محروم کر رہی ہے، حقوق سے محروم کر رہی ہے، اختیارات سے محروم کر رہی ہے، اور ان کو انسانی درجے سے گرا کر ان کو جانور کے درجے پر رکھ رہی ہے۔ تو یہ انجام جو اچھا انجام ہے، کامیابی والا فیصلہ، یہ کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے تو نہیں ہے جو قرآن نے کہہ دیا، جو سوسائٹی کو تقسیم کرتے ہیں، سوسائٹی کے اندر مفادات کی بنیاد پر گروہیت پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے تو نہیں ہے۔
تو کس کے لیے ہے؟ اس کو ہی قرآن کہتا ہے والعاقبۃ للمتقین. جو کامیابی کا فیصلہ ہے، جو اچھا انجام ہے، وہ متقی جماعت کے لیے. اور متقی جماعت اس آیت کی روشنی میں ہمیں واضح ہو رہا ہے متقی کس کو کہتے ہیں. اس کو قرآن حکیم نے یہاں متقی نہیں کہا کہ جو اپنی کوئی انفرادی عبادت کرتا ہو، انفرادی تسبیح کرتا ہو، انفرادی ذکر کرتا ہو، انفرادی نوافل پڑھتا ہو. یہاں قرآن نے دو جماعتوں کا ایک دوسرے کے مقابلے پر ذکر کیا. ایک وہ جماعت جو مفادات کو بالادست بناتی ہے، فساد کرتی ہے، اور ایک وہ جماعت جو متقی ہے. تو متقی جماعت کون سی ہوئی؟ جو معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان حقوق کا نظام قائم کرتی ہے، جو معاشرے میں عدل قائم کرتی ہے، جو معاشرے کے اندر امن کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جتنی بھی بنیادی ضروریات تقاضے ان کو پورا کرتی ہے. متقی وہ ہوگا. یہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر متقی کا خود ساختہ تصور پیدا ہو گیا کہ جو سوسائٹی سے کٹا ہوا ہو، جو معاشرتی مسائل سے کوئی تعلق نہ رکھتا ہو، جو اپنی ذات میں گم ہو اور اپنے انفرادی معمولات رکھتا ہو، ہمارے ہاں اس کو متقی سمجھا جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں نیک آدمی. تو نیکی کو سوسائٹی سے کاٹ دیا گیا کہ معاشرے کا نیکی سے کوئی تعلق نہیں. حالانکہ حقیقی نیکی وہی کہلاتی ہے جو معاشرتی ہوتی ہے. حقیقی نیکی سماجی ہوتی ہے. حقیقی نیکی حقوق کی ادائیگی کی ہوتی ہے. حقیقی نیکی لوگوں کے درمیان باہمی تعلقات خوشگوار بنیادوں پر قائم کرنے کی ہوتی ہے. نیکی کہتے ہیں اس کو. انفرادیت پر مبنی نیکی، اجتماعی نقطہ نظر سے کٹی ہوئی نیکی رسمی ہوتی ہے، ایک رسم ہوتی ہے، حقیقی نیکی نہیں ہوتی. تو اس لیے قرآن حکیم کہ الفاظ، اس کی اصطلاحات کو ہمیں قرآن کی روشنی میں ہی سمجھنا، خود ساختہ تصورات کے ساتھ نہیں سمجھنا. کہ یہ جو سوسائٹی ہے، یہ جو معاشرہ ہے، یہ جو نظام ہے جس میں آج ہم رہتے ہیں، جو ہمارے ملک کا نظام ہے، اس ملک کے نظام میں رہنے والے، اس سے جڑے ہوئے لوگ، اور ان کو ہم خوشخبری دیں کہ تمہاری آخرت بڑی اچھی ہے، کہ تم کلمہ پڑھتے ہو، اور اس کلمے کا کوئی حقیقی وجود معاشرے کے اندر ہے ہی نہیں. نہ اس کی معاشرت ہے، نہ اس کی معیشت ہے، نہ اس کی سیاست ہے، نہ اس کے اخلاق ہیں، نہ اس کی تعلیم و تربیت ہے. اور تصور یہ ہے کہ جی اس کلمے کی بنیاد پر ہم کامیاب لوگ ہیں، جنت تو ہماری ہے. یہ اس طرح کا خود ساختہ تصور، یہ ہمیشہ جب بھی کسی بھی معاشرے کے اندر سوچیں پست ہو جاتی ہیں تو وہاں پیدا ہو جاتا. خود قرآن نے ذکر کیا کہ یہود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. جنت اور یہودیت لازم ملزوم، ہر یہودی جنت میں جائے گا اور یہودی کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یعنی اتنی سوچ پست ہو گئی، محدود ہو گئی کہ اپنے خاص گروہ کے علاوہ کسی کے لیے کامیابی کا تصور ہی ختم ہو گیا. اور وہ گروہ جو اپنے اصل مذہب، اصل عقیدے، اصل کتاب سے ہٹ چکا ہے، صرف تصور رکھتا ہے، شناخت رکھتا ہے کہ ہم یہودی ہیں. یہی نصرانیت کے ساتھ ہوا، عیسائیت کے ساتھ ہوا. جب اس پہ زوال آئے اس کی بھی یہی سوچ ہو گئی. مفاد پرستی کی زندگی، ظلم کی زندگی، جبر
کرنے کی زندگی اور دعویٰ کیا ہے کہ جنت ہماری، اور وہی سوچ آج اس معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے کہ ہمارے اخلاق گرے ہوئے، معیشت ہماری ساری کی ساری ظلم پر مبنی ہے، سیاست مفاد پرستی کی ہے، معاشرے کے اندر حقوق ختم ہیں، جو اس کلمے کی حقیقت سے سارے ہٹے ہوئے کام کرتا۔ اس لیے قرآن ہمیشہ اصولی بات سمجھاتا کہ یہ اصول ہیں، اس پہ جو پورا اترے گا وہ کامیاب ہے، جو اس سے انحراف کرے گا ناکام ہے۔ یہ جو گروہیت کی سوچ ہے کہ ہم فلاں گروہ ہیں اس لیے کامیابی ہماری ہے، یہی پستی کی سوچ ہے۔ تو قرآن حکیم ہمیں در حقیقت وہ راستہ دکھا رہا ہے کہ جس راستے سے ہمیں اچھائی اور برائی کا امتیاز حاصل ہوتا ہے۔ شعور پیدا کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ پتہ چل جائے کامیابی کا راستہ کیا ہے، ناکامی کا راستہ کیا ہے۔ تو قرآن کامیابی اور ناکامی کو اجتماعی اصولوں پر استوار کرتا ہے۔ باقی یہ جو نظام ہے جس کو ہم نیکی کا نظام یا عبادت کا نظام کہتے ہیں، یہ اس اجتماعی نظام پر عمل درآمد کرنے کے لیے ایک تربیت فراہم کرتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اس کے ذریعے انسان کے اندر اخلاص پیدا ہو، اور اخلاص ہمیشہ وہی معتبر ہوتا ہے جو صحیح نظریے کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ اگر کسی کا نظریہ درست نہیں ہے تو غلط نظریے کے ساتھ اخلاص کوئی نتیجہ نہیں دے گا، نقصان دے گا۔ تو اخلاص بھی وہی معتبر ہے جو درست اور صالح نظریے کے ساتھ ہو، عدل کے نظریے کے ساتھ ہو، معاشرے کے اندر انسانوں کے حقوق کے قیام کے تصور کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس بات کو بنیادی طور پر سمجھنا ہے کہ یہ جو کامیابی کا تصور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی کا ان سے وعدہ کیا ہے، تو وہ کس جماعت سے وعدہ کیا ہے؟ اگر اس جماعت سے وعدہ کیا جو دنیا کے اندر اس وقت 1.5 ارب امت مسلمہ کہلاتی ہے، تو وہ تمہاری نظروں کے سامنے ہے کہ ناکام ہے، شکست خوردہ ہیں، پست ہیں، نہ ان کی سیاست اپنی ہے، نہ ان کی معیشت اپنی ہے، نہ ان کا اپنے فیصلے ان کے ہاتھ میں۔ ایک ناکام امت ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس کی ناکامی کا صرف ایک سطحی سا اندازہ کر لیں، زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ آپ جغرافیے پر دیکھیں جس کو آپ عالم اسلام کہتے ہیں، یعنی وہ ممالک جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ ایشیا کے اندر بہت سارے ملک ہیں، افریقہ کے اندر بہت سارے ملک ہیں، اور ان تمام مسلم ممالک، چاروں طرف مسلم ممالک میں ایک چھوٹا سا معمولی سا ایک ملک ہے جغرافیے کے لحاظ سے، اسرائیل۔ چاروں طرف مسلم ملک ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل کی دنیا کے اندر کیا نوعیت ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ اس کی کوئی بہت بڑی افرادی قوت، اور اس کی افرادی قوت ہو بھی نہیں سکتی، بڑھ بھی نہیں سکتی، کیونکہ یہودی مذہب نسلی مذہب ہے۔ یہودیت میں تبلیغ نہیں ہوتی، کسی کو یہودی بنایا نہیں جا سکتا۔ نسلی طور پر جو یہودی ہے وہ یہودی ہوگا، تو ان کے ہاں تو دعوت و تبلیغ ہی نہیں ہے۔ تو اتنا محدود مذہب
اور اس کے گرد و پیش میں سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، عالم اسلام ہے، جنہوں نے دنیا میں اپنا ایک فورم بھی بنا رکھا ہے OIC کے نام سے، لیکن وہ سارا کا سارا عالم اسلام، وہ سارا کا سارا OIC اس اسرائیل کے سامنے مغلوب ہے۔ یہی چیز سوچنے کی ہے کہ اگر امت مسلمہ کامیاب ہے تو اپنی کامیابی کا کوئی نہ کوئی نمونہ تو پیش کرے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ افراد کم ہیں، تعداد تھوڑی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ وسائل کم ہیں۔ امت مسلمہ کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ صرف اپنے ملک کو لے لیں، اس ملک کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ یہ نہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے بلکہ یہ دنیا کے کئی ملکوں کی مدد بھی کر سکتا ہے۔ یہی باقی ملکوں کا حال ہے۔ تو ناکامی کی اصل وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس کامیابی کا نظریہ موجود نہیں، وہ کامیابی جس کے نتیجے میں غلبہ حاصل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک اجتماعی عزت کا شعور ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر سب لوگوں کو عدل دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں معاشرے میں امن قائم کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر لوگوں کے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو وہ جو قرآن حکیم نے بات واضح کی ہے کہ مستقبل کی کامیابی اس جماعت کے لیے ہوگی کہ جو معاشرے کے اندر حقوق کا نظام قائم کرے گی، اور مستقبل میں اس جماعت کے لیے ناکامی ہے کہ جس نے حقوق کو پامال کیا ہوا، جس نے معاشرے کے اندر ظلم قائم کر رکھا، جس نے معاشرے کے اندر طبقے پیدا کر رکھے، جو کلمہ پڑھنے کے باوجود ان کے درمیان آپ کو تفریق کا ایک بہت بڑا نظام نظر آئے گا، طبقہ واریت کا نظر آئے گا، فرقہ واریت کا نظر آئے گا، گروہیت کا نظر آئے گا، اور دین اور مذہب مفاد پرستی کے لیے استعمال ہوگا۔ جہاں پر بھی آپ کوئی فرقہ وارانہ جھگڑا دیکھیں، اس کے پیچھے یقیناً وہاں پر کسی مفاد پرست گروہ کے مقاصد ہوں گے۔ مذہب تو صرف اعلی کار کے لیے استعمال ہو رہا ہوگا۔ آپ کے ملک کے اندر فرقہ واریت کی مختلف شکلیں پیدا ہوتی ہیں۔ ابھی پنجاب کے اندر جڑا والا کے اندر مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا ایک تنازع ہو گیا۔ اب یہ مذہبی تنازع نہیں ہوتے، عام آدمی کو یہ تاثر دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے پوری کی پوری ایک سیاست ہوتی ہے جو مفاد پرستی کی بنیاد پہ ہوتی ہے، ووٹوں کی حصول کی سیاست ہوتی ہے، اس کے ذریعے اپنا ووٹ بینک بڑھایا جاتا ہے، اس کے ذریعے معاشرے کے اندر اپنے من پسند نتائج لیے جاتے ہیں، اس کے ذریعے جو بھی مستقبل میں غالب گروہ ہیں ان کی جو بھی حکمت عملی ہوتی ہے اس کے ذریعے وہ اپنے اس حکمت عملی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عام آدمی سمجھتا ہے کوئی توہین ہو گئی ہوگی، کوئی اس وجہ سے اشتعال پھیل گیا۔ یہ باقاعدہ منظم طریقے سے یہ کام کیا جاتا ہے، اور جو معاشرہ بے شعور ہوتا ہے تو پھر وہاں پر اسی طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ جتنے بھی پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ جھگڑے ہوئے ان کے پیچھے جا کر دیکھیں تو ایسے گروہ موجود ہیں کہ جو اس کے ذریعے اپنی سیاست کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سیاست کا مطلب کیا بن گیا؟ مفادات۔ آج معاشرے کے اندر سیاست ان معنوں میں استعمال ہو رہی، منفی معنوں میں،
یعنی ایک ایسا لفظ جس کے ذریعے انسانوں کو شعور دیا جانا مقصود تھا، وہ لفظ اب مفادات کے حصول کے لیے استعمال ہو، تاکہ لوگوں کے اندر سیاسی شعور سے دوری پیدا کی جائے کہ جو ہی سیاست کا لفظ آئے، ایک آدمی کہتا ہے میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میں غیر سیاسی آدمی ہوں۔ تو سیاست کے لفظ کو اس طرح کے واقعات کے ذریعے مزید بدنام کیا جاتا ہے، حالانکہ سیاست کا حقیقی معنی کیا ہے؟ سوجھ بوجھ حاصل کرنا، چیزوں کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنا، معاشرے کی صحیح خطوط پر رہنمائی کرنا، یہ مطلب ہوتا ہے سیاست کا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس سیاست پر وہ لوگ غالب آ گئے جو فرعون کی سیاست کرتے ہیں، جو قارون کی سیاست کرتے ہیں، مفادات کی سیاست کرتے ہیں، اور جن کو حق کی سیاست کرنی چاہیے، عدل کی سیاست کرنی چاہیے تھی، انہوں نے سرے سے سیاست کی نفی کر دی کہ اسلام کا، دین کا سیاست سے کیا تعلق ہے۔ اس کو نیک سمجھا جاتا ہے جو غیر سیاسی اپنے آپ کو کہتا ہے، اس کو بزرگ مانا جاتا ہے کہ جو سیاست کے موضوع پر گفتگو نہیں کرتا یا سیاست کی نفی کرتا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے معاشرے کی درست خطوط پر رہنمائی کی، معاشرے کی اس رہنمائی کا نام سیاست ہے۔ لیکن آج معاشرے کے اندر اس لفظ کو اتنا بدنام کر دیا گیا کہ یہ منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، حالانکہ سیاست عادلہ، عدل کی سیاست، یہ ہر نبی کا مشن رہا ہے، خلفائے راشدین کا مشن رہا ہے، صحابہ کرام کا مشن رہا ہے، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، یہ ہمیشہ سوسائٹی کے اندر لوگوں کی صحیح خطوط پر رہنمائی کا نام سیاست رہا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ اس لفظ کو ہی برے ناموں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اور ہم روزمرہ کی زندگی میں لفظ استعمال کرتے ہیں، منفی معنوں میں کرتے ہیں، بڑا سیاسی آدمی ہے، یعنی فسادی آدمی ہے، جھوٹ بولنے والا آدمی ہے، مفاد پرست آدمی ہے، حالانکہ اس لفظ سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے ہمیں قرآن کا جو صحیح تصور ہے، جو ہمارا بنیادی مقصد ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ آج ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ اس کوئٹہ کیمپس کے اندر یہ پہلا جمعہ ہو رہا ہے، تو اس ادارے کا بنیادی مقصد اسی چیز کو سمجھانا ہے، اسی چیز کو واضح کرنا ہے کہ ہم ان فرسودہ تصورات، فرسودہ نظریات جو ہمارے ذہنوں میں ٹھونسے جاتے ہیں مذہبی لوگوں کی طرف سے، سیاسی لوگوں کی طرف سے، ان نظریات کو ہم پرکھیں، دیکھیں، ان کا جائزہ لیں دینی شعور کی روشنی میں، قرآنی شعور کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں شعور حاصل ہوتا ہے اس کی روشنی میں، جماعت صحابہ نے جو شعور دیا اس کی روشنی میں۔ اور وہ شعور یہی دیا گیا کہ ہمیں ایک جامع کامیابی کا تصور رکھنا، وہ کامیابی جو اس وقت سے شروع ہو کر ہمیں زندگی کے مراحل دنیا کے ہوں یا آخرت کے ہوں، جو ہمارے ساتھ مستقل چلے۔ تو یہ تصور جو ہمیں دیا جاتا ہے کہ دنیا تو تمہاری نہیں ہے، تمہیں تو آخرت کی کامیابی کے لیے کام کرنا چاہیے، تو جس کے ذہن میں دنیا کی کامیابی کا تصور ہی نہیں ہے، وہ آخرت کی کامیابی کیا ذہن میں رکھتا ہے؟ کیا سمجھے گا آخرت کی کامیابی ہوتی کیا ہے؟ ہمیں آخرت کی کامیابی دنیا کی کامیابی کی مثالوں کے ذریعے سمجھائی گئی۔ جنت کا سارا نقشہ میں وہ سمجھایا گیا جو ہم اس دنیا کے اندر ایک خوشنما تصور ذہن میں لا سکتے ہیں، اسی کے ذریعے سمجھایا گیا، ورنہ جنت کی حقیقت ہماری نظروں کے سامنے نہ ہے، نہ ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اتنی اعلیٰ درجے کی کامیابی ہے
کہ ہماری سوچ اس اعلیٰ کامیابی کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے فہم کے مطابق ہمیں وہ نقشہ دکھایا جو ہمیں اس دنیا کے اندر بھی اچھا لگتا ہے۔ تو اگر دنیا میں کامیابی کا تصور ہی کوئی نہیں ہے تو ہمیں آخرت کی کامیابی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ دنیا کی کامیابی سے ہمیں سمجھایا گیا کہ اس سے بڑی کامیابی تمہیں جنت میں ملے گی، اور اگر یہ سوچو کہ دنیا میں تو پستی ہے، زوال ہے، ناکامی ہے، یہاں پر تو کسی طرح تم نے بس زندگی بسر کرنی ہے، آخرت تمہیں مل جائے گی، یہ باقاعدہ مذہبی تصور بنا دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس دنیا کے اندر کامیابی کا، عزت کا، غلبے کا نظریہ ہی ختم ہو گیا۔ ایک مذہب سے جڑا ہوا آدمی، ایک مذہبی آدمی جب بھی کامیابی کی بات کرتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر دنیا کی اجتماعی کامیابی کا کوئی تصور نہیں ہوتا، اور منافقت یہ کہ انفرادی طور پر وہ ساری کامیابیاں حاصل کر رہا ہوگا، انفرادی طور پر اپنی زندگی کے ٹھاٹ باٹ گزار رہا ہوگا، اور عام آدمیوں کو کہہ رہا ہوگا دنیا کچھ نہیں ہے۔ یہ اس سے بڑی منافقت ہے کہ جو دعوت دینے والا شخص ہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، وہ دنیا کی ساری چیزیں اس نے ہڑپ کر رکھی، وہ ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور عام آدمی کو کہتا ہے دنیا کچھ نہیں۔ یا تو وہ اپنی عملی زندگی سے ثابت کرتا، اس کی عملی زندگی کے اندر بھی تضاد ہے، جتنی بھی آپ کی قیادت ہے، جس کو آپ قیادت کہتے ہیں، مذہبی بنیادوں پر کام کرتی ہے، چاہے وہ تبلیغ کے میدان میں کام کرتی ہے، سیاست کے میدان میں کام کرتی ہے، تعلیم کے میدان میں کام کرتی ہے، ان ساری قیادتوں کا آپ جائزہ لیں تو وہ اس دنیا کی ہر جائز اور ناجائز نعمتیں اس نے سمیٹ رکھی، لیکن جب وہ تقریر کرنے بیٹھے گی تو یہی لوگوں کو سمجھائے گی دنیا کچھ نہیں۔ تو سب سے بڑی منافقت تو قیادت کے اندر موجود ہے۔ اگر وہ واقعتاً یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ دنیا ہماری نہیں ہے تو سب سے پہلے اپنی زندگی سے آغاز کرتے ہیں، لیکن جتنی بھی آپ کی قیادتیں ہیں مذہب کے نام سے کسی بھی شعبے میں ہوں، وہ ساری کی ساری اسی طرح کی زندگی بسر کرتی جو ایک دنیا دار طبقہ کرتا ہے، جس کو دنیا دار کہا جاتا ہے، اور مذہب کے نام سے ایسی زندگی بسر کرنے والے ان دنیا داروں سے زیادہ بدترین، ایسے لوگوں کو ہی کہا گیا کلاب الدنیا، دنیا کے ہوس رکھنے والے جانور، کہ ان کے اندر ہوس موجود ہے۔ تو یہ جو اس وقت ہم نے معاشرہ بنا دیا ہے، ہماری فرسودہ قیادتوں نے، وہ در حقیقت منافقت کا معاشرہ ہے، مفادات کا معاشرہ ہے، لوٹ مار کا معاشرہ ہے، جھوٹ کا معاشرہ ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں سچائی کی تلاش کرنی ہے، سچ کو تلاش کرنا ہے، سچ کو حاصل کرنا ہے کہ دین بنیادی طور پر ہے کیا، سچے دین کا کیا تقاضا ہے، ان تقاضوں کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ در حقیقت یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہم دین کا ایک صحیح جامع تصور، جس کا پورا تاریخی تسلسل موجود ہے، خود ساختہ نہیں کہ کسی نے بیٹھ کے بنا کے پیش کر دیا ہو، وہ تصور جو ہمیں سیرت النبی دیتی ہے، جو سیرت خلفائے راشدین دیتی ہے، جو جماعت صحابہ کی سیرت دیتی ہے، تابعین تبع تابعین کی سیرت دیتی ہے، اولیاء اللہ کی سیرت دیتی ہے، عادل حکمرانوں کی سیرت دیتی ہے۔ دنیا میں 1000 سالہ دور آپ کی تاریخ کا ہے۔ جب وہ دور دنیا میں تھا تو دنیا میں عدل تھا، امن تھا، معاشرے کے اندر تنازع، جھگڑے اجتماعی بنیادوں پر بڑے پیمانے پہ نہیں ہوئے۔ وہ دور، اس کا ہمیں آج کوئی تاریخی شعور نہیں۔ معاشرے کے اندر جو مذہب کے نام سے جماعتیں کام کر رہی ہیں،
وہ اس پورے دور سے لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہیں، دوری پیدا کر رہی ہیں، بیزاری پیدا کر رہی ہیں۔ کوئی مذہبی جماعت آ کر آپ کو کہے کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو بس تھا، بس جو ہی آپ کی آنکھیں بند ہوئیں تو آپ کی جماعت خدا نخواستہ اصل راستے سے ہٹ گئی۔ یہ بھی دعوت ہے مذہب کی۔ وہ جماعت بھی آپ کو ملے گی جو یہ کہے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ وقت تک تو حالات ٹھیک رہے، لیکن تیسرا خلیفہ جب آئے تو اس خلیفہ کے دور میں خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی، دین ختم ہو گیا۔ کوئی اور دین کی دعوت لے کر اٹھے گا، وہ کہے گا کہ چلیں 4 خلفاء تک تو بات ٹھیک تھی، اس کے بعد حالات خراب ہو گئے۔ یہ تصورات معاشرے کے اندر چل رہے ہیں۔ اب بنیادی سوال یہ ہے کہ جو دین اتنی چھوٹی عمر رکھتا ہے تو یہ مذہبی لوگ کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ یہ آج جو دین کی دعوت دینے والی اتنی جماعتیں ہیں، اتنے گروپ، اتنے گروہ بنے ہوئے ہیں، یہ کون سی دین کی دعوت دے رہے ہیں؟ اس دین کی کہ جس کی عمر 10 سال ہے، جس کی عمر 25 سال ہے، جس کی عمر 40 سال ہے، ان کے بقول اس دین کے لوگوں کو آپ دعوت دے رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا فراڈ ہے جس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ صحیح بات کیا ہے کہ اس دین نے دنیا کے اندر اپنا عالمی غلبہ 1000 سال تک رکھا ہے، اس کے بعد زوال ہے۔ جب آپ دین کا یہ صحیح تاریخی پس منظر سمجھیں گے تو پھر تو آپ کے اندر ایک امید بھی پیدا ہوگی، ایک جذبہ بھی پیدا ہوگا کہ یہ ایک عملی نظام ہے جس نے دنیا کے اندر 1000 سال تک معاشروں کے مسئلے حل کیے، تو یہ آج بھی حل کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ وہ رائے لے لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال جو مدینہ کے ہیں بس وہی دین ہے، تو اب تو دنیا میں اللہ کے رسول نہیں ہے، اس کا مطلب دنیا میں اب دین نہیں آ سکتا۔ تو جو اس نام سے دعوت دے رہے ہیں ان سے یہ سوال ہے کہ کیوں فراڈ کر رہے ہو، کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ جب طے ہے کہ اب نبی نے نہیں آنا اور وہ نبی کا نظام ان کی زندگی تک ہی رہا ہے، تو اب آپ کس دین کی دعوت دے رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہیں؟ جو کہتے ہیں 25 سال دین رہا ہے اور اس کے بعد دین معاشرے سے رخصت ہو گیا، وہ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ تو یہ منافقت کا سب سے بڑا نمونہ آپ کو سوسائٹی کے اندر مختلف جماعتوں کا یہ حاصل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس وجہ سے ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ جو دعوت دے رہا ہے وہ عقل و شعور کی بنیاد پر دے رہا ہے، وہ تاریخی حقائق کی بنیاد پر دے رہا ہے، وہ سوچ و سمجھ کی بنیاد پر دے رہا ہے۔ وہ یہ دعوت نہیں دے رہا کہ آپ کو جو کچھ بتایا جا رہا ہے آپ آنکھیں بند کر کے اس کو مان لیں، نہیں، جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو سمجھیں، اس کا شعور حاصل کریں، اس پہ سوال قائم کریں، اس کو تاریخی حقائق سے اس کی تصدیق کریں، تو پھر یہ وہ تصور ہے جس کے پیچھے ایک پوری تاریخ موجود ہے۔ وہ تاریخ ہمارے اندر یہ عزم پیدا کرتی ہے، خود اعتمادی پیدا کرتی ہے کہ آج بھی اس دنیا میں دین کے اساس پر ایک عدل کا نظام قائم ہونے کی پوری اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، اور تاریخ اس کے لیے بطور دلیل کے موجود ہے، محض دعویٰ نہیں ہے۔ باقی نظریات کے تو دعوے ہیں کہ ہمیں موقع دو ہم کر دیں گے، دلیل کیا ہے کچھ پتہ نہیں۔ تو اس وجہ سے دین کا ایک صحیح تصور جو عملی معیار پہ پورا اترا ہے اس دین کو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو دین کا ایک جامع تصور جو کامیابی کا تصور ہے، جو دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے، آخرت میں بھی کامیابی دیتا ہے، جو روحانیت کے میدان میں بھی کامیابی دیتا ہے، معیشت کے میدان میں بھی کامیابی دیتا ہے، جو معاشرت کے میدان میں بھی کامیابی دیتا ہے، اخلاق کے میدان میں بھی بتاتا ہے کامیابی کس طرح حاصل ہوگی۔ یہ ہے ایک جامع اجتماعی دین کا تصور۔ اس لیے وہ انسانی زندگی کو تقسیم نہیں کرتا، وہ ساری زندگی کو ایک چھتری کے تحت لے آتا ہے کہ اس دین کے
تابع ہو کر تم نماز بھی پڑھو، اسی دین کی فکر کے تحت تم بازار کا نظام بھی چلاؤ، اسی دین کی فکر کے تابع ہو کر تم نے سیاست اور حکومت کا نظام بھی چلانا ہے، عدالت کا نظام بھی چلانا ہے، خارجہ پالیسی بھی انہی اصولوں پر بنی تھی، انہی اصولوں پر تم نے غیر مسلموں کو حقوق بھی کرنی ہے۔ اور یہ دین اسلام ہے کہ جس نے اپنے دین کے نہ ماننے والوں کو بھی برابر کے حقوق دی۔ پچھلی تاریخ ساری پڑھ کے دیکھ لیں، اور دین اسلام کے علاوہ کسی اور معاشرے کی تاریخ پڑھ لیں، دین اسلام نے آ کر نہ ماننے والوں کو بھی برابر کے حقوق دی کہ ان کی زندگی اسی طرح ہے جیسے ہماری زندگی ہے، ان کا مال بھی اسی طرح محفوظ ہے جیسے ہمارا مال محفوظ ہوگا، ان کی عزت کی بھی اسی طرح حفاظت کرنی جیسے اپنی عزت کی حفاظت کرنی۔ برابری کے بنیاد پر غیر مسلموں کو دین اسلام نے حقوق دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ ہدایت فرمائی، اور صحابہ کرام نے اپنے دور میں اس ہدایت کا پورا اہتمام کیا، ان کے حقوق کا خیال رکھا، ان پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ آج دنیا کی پوری تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے کہ دنیا میں مذہبی لڑائیاں ہوتی تھیں، ہم ہمیشہ مظلوم مذہبی گروہ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ پچھلی تاریخ کے اندر عیسائیوں کی، یہودیوں کی بہت لڑائیاں ہوئی ہیں۔ وجہ اس کیا ہے کہ ان کے درمیان ایک بڑا بنیادی اختلاف ہے جو کبھی حل نہیں ہو سکتا، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مذہب میں اتنے اوپر پہنچا دیے گئے کہ اللہ کے بیٹے بنا دیے، اور دوسرا مذہب ان کے بارے میں جو بدزبانی کرتا ہے، جو ان کی توہین کرتا ہے، وہ زبان پہ لائی نہیں جا سکتی۔ ہمیشہ یہودی عیسائیوں سے مار کھاتے رہے، اور ان کو تحفظ ہمیشہ مسلم خلافت دیتی رہی، ان کی حقوق کی حفاظت کرتی رہی۔ ہماری تاریخ تو یہ ہے کہ ہم نے تو غیر مسلموں کے حقوق کی بھی اور ان لوگوں کی حقوق کی حفاظت کی جو ہمارے مذہب کو، ہمارے دین کو مانتے نہیں ہیں، لیکن انسانی بنیادوں پر۔ تو ہماری 1000 سالہ تاریخ ایک بڑی روشن تاریخ ہے جو آج کے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی عملاً پوری صلاحیت رکھتی ہے، پوری پریکٹیکل کے ساتھ، محض تھیوری نہیں، محض خیالات نہیں، عملی بنیادوں پر اس نے معاشروں کو ترقی دی، معیشت کو ترقی دی۔ اسی ہندوستان کے اندر اورنگزیب عالمگیر کا دور ہے، اور تاریخ اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ اس دور کا ہندوستان دنیا کی نمبر 1 اکانومی تھا، دنیا کی پہلے نمبر کی معیشت تھی، جیسے آج دنیا کے اندر پہلے نمبر پہ امریکہ کی معیشت شمار ہوتی ہے۔ امریکہ کی معیشت تو لوٹ مار کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی، لیکن یہ ہندوستان کی معیشت لوٹ مار کی بنیاد پہ نہیں کھڑی ہوئی تھی کہ گرد و پیش کے ملکوں سے لوٹ کے یہاں پیسہ جمع کیا گیا ہو، اس کی صالح بنیادیں تھیں۔ کیا ہم یہ تاریخ پڑھائی جاتی ہے؟ ہمیں تو اپنی تاریخ کے بارے میں معذرت خواہانہ کہ ہم بڑے برے تھے، ہمارے حکمران ایسے تھے ویسے تھے۔ تو یہ سارا کا سارا جو دینی شعور ہے، تاریخی شعور ہے، اجتماعی شعور ہے، معیشت کے نظام کے حوالے سے شعور ہے، یہ در حقیقت آج کے نوجوان نسل کو حاصل کرنا ہے۔ اور ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کا بنیادی مقصد بھی اس شعور کو عام کرنا ہے، اس سوچ کو عام کرنا ہے، اس علم کو عام کرنا ہے، سوچوں کے اندر اٹھان پیدا کرنی ہے، تاکہ وہ دین کا ایک صحیح تصور سمجھ سکیں۔ تو یہی بات گویا کہ اس آیت جو ابتدا میں جہاں سے شروع کی گئی تھی بات، کہ ہمیں کامیابی کا جامع تصور اور اس بات کو طے کرنا ہے کہ یہ کامیابی کس جماعت کو حاصل ہوگی۔ تو قرآن حکیم نے کہہ دیا کہ یہ آخرت کی کامیابی یا یہ پائیدار کامیابی وہ انہی لوگوں کو حاصل ہوگی جو سوسائٹی کے اندر کسی بھی درجے میں دوسروں پر بالادستی مسلط نہیں کرتے اور معاشرے کے اندر فساد نہیں کرتے۔ کامیابی صرف متقی جماعت کی ہے جو عدل پر اپنے اخلاق استوار کرتی ہے، اپنا اجتماع استوار کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح فکر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا صحیح شعور عطا فرمائے، اور ہماری سوچوں کے اندر بلندی پیدا کرے،
اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس سوسائٹی کے اندر دین کا ایک اعلیٰ اجتماعی فکر اس معاشرے کے اندر غالب کر کے اور اس سوسائٹی کی جتنی بھی مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔